چونکہ قرآن بہت اعلیٰ کتاب ہے، قرآن ورگی کتاب نہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں شان عطا فرمایا، مقام عطا فرمایا کہ عام کی چیز بھی ہو بے اگر نسبت قرآن نال ہو جائے تو قرآن کو ایک اعجاز ہے کہ قرآن عام کی چیز رو بھی خاکدان زمین تو اٹھا کے آسمانہ دیا بلندیاں تک پہنچا دے۔ قرآن ورگی کتاب کوئی نہیں۔ اور میں دیکھنا کہ اس وقت پوری دنیا دے اندر مسلمانہ دی ایک جگ ہسائی ہے، مسلمانہ دی ایک رسوائی ہے، مسلمان پوری دنیا دے اندر ایک تماشا بڑھ گیا ہے۔ تو میں نو نظر آندا ہے کہ اس رسوائی دی وجہ اس مسلمانی قوم دا قرآن تو دور ہونا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدع بہ آخرین۔ میرے حضور نے فرمایا کہ اس قرآن دی وجہ تو اللہ قوماں نو بلند کر دے گا۔ اس قرآن کی وجہ سے اللہ قوموں کو بلند کر دیتا ہے، انہیں شان و شوکت عطا کرتا ہے، انہیں عروج عطا کرتا ہے، انہوں قوماں دی رہبری دا منصب عطا کرتا ہے۔ وَيَدَعُ بِهِ آخَرِينَ۔ اور جڑے بندے قرآن چھوڑ دے من اس قرآن نو چھوڑن دی وجہ تو اللہ انہاں قوماں نو رسوا کر دے دے، ذلت میں مبتلا کرتا ہے جو قوم قرآن چھوڑ دیتی ہے۔ آپ کے لیے اعزاز کی بات ہے، فخر کی بات ہے کہ اللہ نے آپ کو قرآن کی نسبت عطا کی ہے۔ اے ادارہ تھوڑے واسطے اعزاز کا باعث ہے کہ جتھے تھوڑے بچیاں نو قرآن دا نور نصیب ہو رہے، قرآن کے بغیر کوئی زندگی نہیں ہے۔ جو قوم قرآن چھوڑ دیتی ہے وہ زمانے میں رسوا ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ ایک آیت کے اندر میں قرآن کا اعجاز کبھی دیکھتا ہوں حیران ہو جاتا ہوں۔ ایک جملے میں میرے اللہ نے 3 باتیں کر دی۔ ایک جملے کے اندر میرے رب نے 3 گلاں کیتی۔ اللہ نے بیماری کا ذکر کیتا، بیماری دی وجہ بیان کیتا، پھر اس کا علاج بیان کر دیا کہ جڑے بندے قرآن چھوڑ دیں انہاں بندیاں نو کیڑیاں بیماریاں لگ دیاں، اللہ نے اس بیماری کا ذکر کیتا ہے۔ اگر آج میری قوم یہ سننا پسند کرے، اگر آپ کا من کرے تو میں ان بیماریوں کی فہرست آپ کو سنا دیتا ہوں کہ جو قوم قرآن چھوڑ دیتی ہے اس قوم کو کون سی بیماریاں لگتی ہیں۔ اگر کہیں تو بیماریاں سناؤں آپ کو کہ جڑی قوم قرآن چھوڑ دے اس قوم کو کیڑیاں بیماریاں لگ دی۔ اللہ نے خود قرآن میں ذکر کیا کہ جڑی قوم قرآن چھوڑ دے اور کیڑی بیماری لگ دی ہے۔ میں انہاں بیماریاں دی فہرست سناونا چاہتا کہ جڑی قوم قرآن چھوڑ دے جب قوم کا رشتہ قرآن سے ٹوٹ جاتا ہے تو فرمایا اس قوم کے اندر کیڑیاں بیماریاں آمدی ہیں۔ فرمایا اس قوم کے اندر بے حیائی آمدی، اس قوم میں بے غیرتی آتی ہے، اس قوم میں رسالت آتی ہے جو قوم قرآن چھوڑ دیتی ہے۔ اس قوم دا حال ہو جاتا ہے کہ گھر دی 4 دیواری تو لے کے اس قوم دی اسمبلیاں دی چھتاں تک شیطانیت آ جاتی ہے۔ جڑی قوم قرآن چھوڑ دے حالات اتنے ابتر ہوتے ہیں کہ اس قوم کی بیٹیاں سیرت سیدہ فاطمہ الزہرا پڑھنے دی بجائے اس قوم دی بیٹیاں ناول پڑھنے لگ جاتی ہیں۔ جڑی قوم قرآن چھوڑ دے حالات اتنے ابتر ہوتے ہیں کہ باپ اپنی بیٹیوں کو اخبار جہاں پڑھاتے ہیں۔ یہ حالات ہوتے ہیں۔ ہماری ابتری دیکھیے، اولاد اپنے ماں باپ کا ادب نہیں کر دی، شاگرد اپنے اساتذہ دے مؤدب نہیں جاندے، ساری مطالعہ دی میز تو سیرت سیدہ عائشہ صدیقہ دیا کتاباں ہٹ جاندیاں، دل اجڑ جاندے، مسجداں ویران ہو جاندیاں، خانقاہاں دا نظام ختم ہو جاندا ہے۔ پتہ نہیں بندے سنتے بیٹھے یا آپ حیران ہو کے بیٹھے۔ مینو ایویں محسوس ہوا جی میں تھوڑے مطلب دی گل نہیں کی تھی، یہ میں کہنا کچھ اور چاہتا تھا اور طرف چلا گیا۔ میں آپ کو بیماریوں کی فہرست بتا رہا ہوں،
پتہ نہیں کسی کی سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں کہ جب قوم قرآن چھوڑ دیتی ہے تو اس قوم میں کون سی بیماریاں آتی ہیں. میں وہ بیماریاں دسیندا بیٹھا کہ جڑی قوم قرآن چھوڑ دے بے اس قوم میں کیڑیاں بیماریاں ہوندیاں. بے حیائی، عریانی، فحاشی، یہ اس قوم کی حالت ہو جاتی ہے جب قوم قرآن چھوڑ دیتی ہے. ایک واجبی جی رشتہ میری قوم قرآن نہ رکھی بدی برائے نام رشتہ لوگ قرآن نہ رکھ دیں. قرآن نو ایک کپڑے چ ولیٹ لیں دے کسے جالے چ رکھ چھوڑیں دے. سارا سال قرآن اس جالے چ پیار آندا ہے. کدی گھر دی صفائی کرنی ہوے تے اس قرآن نو چین دے تھوڑا جہا چھڑیں دے مر اسے جالے چ رکھ چھوڑیں دے. بس اتنا رشتہ میری قوم قرآن سے رکھتی ہے. یا کوئی مر نہیں رہا، کسی کو موت نہیں آ رہی تو لوگ آدن حافظ نو بلاؤ اور قرآن پڑھے تاکہ مر جائے. قرآن آدھا ہے ظالم میں کسی نو مارن نہیں آیا، میں تو مردیاں نو بھی زندہ کرن آیا. قرآن آدھا تو میں نو کیڑا کما واسطے بدا استعمال کرنے. قرآن کہتا ہے میرے نزول کا مقصد یہ تو نہیں ہے کہ تم ان جالیاں سے رکھ چھوڑے. قرآن آتا ہے میرے آمر کا مقصد یہ نہیں ہے، بلکہ قرآن نے ایک توڑے نال گل کیتی ہے. میرا تخیل ہے، اگر آپ کہیں تو میں اپنا خیال لفظوں میں بیان کروں. میں نے ابھی تقریر کا آغاز نہیں کیا، ابھی صرف اپنے درد دکھا رہا ہوں کہ دل میں درد کتنے ہیں. پھر موضوع پہ بھی آنے کی کوشش کرتا ہوں. اگر موڈ بن گیا، مزاج بن گیا تو پھر موضوع پہ بھی پہنچوں گا. ابھی موضوع پر جانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے. ابھی اپنی قوم کو دیکھ رہا ہوں کہ میری قوم کرتی کیا، قرآن نال کتنی قرآن تو دوری ہے. قرآن توڑے نال گل کرنا چاہتا ہے. خطاب قرآن ہے، اگر کہیں تو سناؤں آپ کو خطاب قرآن. قرآن آتا ہے اے ظالم، اے نادان، تو نے مجھے لٹکا دیا. قرآن کہتا ہے ظالم تو نے مجھے لٹکا دیا. کدی بینراں تے لکھ کے میں نو لٹکا دینے، کدی کیلنڈراں تے لکھ کے میں نو لٹکا دینے، کدی لکھ کے تو میں نو گلے وچ پا لینے. قرآن آتا ہے میرے آمر دا مقصد ہے تنے، میرے نزول کا یہ مقصد تو نہیں ہے کہ تو مجھے لٹکا دے، بلکہ قرآن کہتا ہے ظالم لٹکا ہوا تو تھا، تو نے مجھے لٹکا دیا. تو خود لٹکا ہوا تھا، جہنم کے کنارے پر لٹکا ہوا تھا، ذلت کی زندگی گزار رہا تھا، کعبے کا ننگا طواف کر رہا تھا، اپنی بیٹیوں کو زمین میں زندہ دفن کر رہا تھا. قرآن آتا ہے ظالم لٹکا ہوا تو تھا، میں نے تجھے جہنم سے اٹھا کر جنت کا وارث بنا دیا. قرآن آتا ہوں تو مینو چھوڑ کے اپنی عزت ودا تلاش کر لے. قرآن آتا ہے جڑے مینو چھوڑ دے میں انہوں نے بھی کبھی عزت لگتی. جو مجھے چھوڑ دیتے ہیں وہ تو زمانے میں رسوا ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ نے عزت قرآن وچ رکھی، اللہ نے شانہ قرآن وچ رکھی. اب میری قوم نہ قرآن پڑھنا چاہتی ہے نہ سننا چاہتی ہے. میں سچ پوچھئے ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں، میرا دل کرتا ہے میں ایک نہیں میں 1000 بار آپ کو سلام کروں جو قرآن کی محبت میں آئے بیٹھے. میں بتاؤ کبھی کوئی معذور اپنی بیساکھیاں دور رکھتا ہے؟ دوست آکھیا علامہ معذور دا گزارا تا بیساکھیاں تو بغیر نہیں ہوندا. بیساکھیاں جان دے کٹھوڑیاں نہیں ہوندیاں، لکڑ دیا بڑی جڑا معذور لئی ودوں. علامہ اقبال نے کہا دوست یہ بتاؤ کبھی کوئی معذور اپنی بیساکھیاں دور رکھتا ہے؟ دوست آکھیا علامہ معذور دا گزارا تا بیساکھیاں تو بغیر نہیں ہوتا. اقبال نے کہا جیسے معذور کا گزارا بیساکھیوں کے بغیر نہیں ہوتا، ایسے اقبال کا گزارا قرآن کے بغیر نہیں ہوتا. یا رسول اللہ تو آنا قرآن جالیاں چ رکھ چھوڑو. قرآن جالیاں چ رکھن واسطے نہیں آیا، قرآن تا جنت دا راہ دسن واسطے آیا. قرآن تو ہدایت کا راستہ بتانے آیا ہے. لوگوں نے قرآن نو جالے چ رکھ چھوڑے. بس واجبی رشتہ لوگ قرآن نہ رکھی بدے. خوش قسمت ہے وہ شخص جسے قرآن کی نسبت نصیب ہو جائے. بہت افضل ہے وہ شخص جو قرآن سے وابستہ ہو جائے. اللہ آپ کو قرآن سے اسی طرح محبت نصیب فرمائے اور اس محبت کو قائم رکھے. اور میری دعا ہے اللہ آپ کے بچوں کو قرآن کا نور عطا فرمائے
ان کے سینوں کو اللہ قرآن کے نور سے روشن اور منور فرمائے۔ قرآن بڑی افضل کتاب ہے، قرآن ورگی کتاب نہیں۔ ایک بہت ہی مشہور زمانہ شاعر گزرے ہے، شعر پڑھنا ویسے میرا ذوق نہیں، میں شعر کم پڑھتا ہوں، یاد کرے نا، لیکن جلے پڑھن دا ویلم دا میں بھول جان دے، میں بڑا بے ذوق آدمی ہوں، اصل میں یہ بات ہے۔ نقص میرا یہ ہے کہ بے ذوق ہوں تو شعر یاد کرنے کی کوشش کرتا ہوں، شعر بھول جاتے ہیں، تڑپتا بہت ہوں، اور ایک ہاں بے سرا، سر نہیں ہے میری، ورنہ سر ہوتی تو پھر کچھ گنگنا لیتا، لوگوں کو گنگنانا اچھا لگتا ہے، اور میں ہوں بے سرا، اس لیے پھر میں وہ شعر یاد ہے نہیں، ہاں سر کے لوگ متوالے ہوتے ہیں، اور میں وہ شعر یاد کرتا ہوں تو بھول جاتے ہیں۔ آج مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے، اگر آپ کہیں تو آپ کو ایک شعر سناتا ہوں، پتہ نہیں تھوڑے مطلب دا ہے یا نہیں، میں وہ شعر پر بہت ہی مشہور زمانہ شاعر گزریا ہے، دنیا اس نو ادم دے نام نال جان دی ہے، ادم۔ ادم کے تخلص سے لوگ اسے پہچانتے ہیں، جو صاحب سمجھ ہیں، پڑھے لکھے ہیں، انہوں نے اس شاعر کا نام سنا ہوگا، اسے لوگ ادم کے نام سے پہچانتے ہیں۔ ادم نے ایک بڑی عجیب بات کی تھی، میں ادم دیو گل یاد آ گئی تو میں وہ آپ کو سنانا چاہنا۔ ادم کہتا ہے کہ میں تو میں کش ہوں، میرے ہاتھ میں شیشہ ہے ادم۔ ادم کہتا ہے میں تو میں کش ہوں، میرے ہاتھ میں شیشہ ہے ادم۔ ادم آدھا میں تو شرابی ہوں، اس واسطے اپنی بوتل اپنے ہاتھ چلائی ودا، ہاں جو شرابی، شراب کے بغیر میرا گزارا نہیں ہوتا، یہ میری زندگی ہے، میں جدے جانا اپنی شراب اپنے نال لے جانا، اے نہیں بجائندہ مہمان بنا جائندہ کنڈا کھڑکاواں، انہوں آکھاں بھائی میرے واسطے شراب لایا ہوں، میں لوگوں کو تنگ نہیں کرتا، مجھے پتا ہے یہ میری ضرورت ہے، اس کے بغیر میرا گزارا نہیں، اس واسطے میں جدے جانا اپنی شراب اپنا سامان اپنے نال لے کے جانا۔ ادم کہتا ہے کہ میں تو میں کش ہوں، میرے ہاتھ میں شیشہ ہے ادم۔ ارے تو مومن ہے، تیرے ہاتھ میں قرآن ہوتا، ارے تو مومن ہے، تیرے ہاتھ میں قرآن ہوتا، تیرے نالو تو میں چنگا شرابی ہو کے اپنی بوتل نہیں چھوڑیندا، تو مومن ہو کے قرآن چھوڑے گا۔ یا رسول تو کہتا ہے میں مومن ہوں، اگر مومن بننا ہے تو پہلے قرآن دکھا، قرآن دیکھا تینو مومن سدیسا، اگر تیری زندگی قرآن نظر نہ آئے میں تجھے مومن نہیں کہوں گا۔ ادم کہتا ہے کہ میں تو میں کش ہوں، میرے ہاتھ میں شیشہ ہے ادم۔ ارے تو مومن ہے، تیرے ہاتھ میں قرآن ہوتا، قرآن ہو سی تو مڑ مومن ہی سدی سی، اگر قرآن نظر نہ آئے میں تجھے مومن نہیں کہوں گا۔ لوگوں نے قرآن کو ایک رسمن اپنے پاس رکھا ہوا ہے، جیسا رشتہ قرآن سے ہونا چاہیے وہ رشتہ مجھے لوگوں کی زندگی میں کہیں نظر نہیں آتا۔ بہت دور میری قوم چلی گئی قرآن سے، اللہ میری قوم کو قرآن سے محبت عطا فرمائے۔ قرآن بڑی اعلیٰ کتاب ہے، قرآن ورگی کتاب کوئی نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اور میں شاید 1000 گل بھی کرا تو پتہ نہیں کتنے بندے بنے سے، میری قوم چونکہ مانتی نہیں ہے نا، میرے پاس اب لفظ بھی ختم ہو رہے ہیں، موضوع بھی نہیں، یہ میرا موضوع بھی نہیں تھا جدھر میں چل پڑا ہوں، منزل کوئی اور تھی، راستہ کوئی اور نکل گیا، کسی اور طرف چلا گیا، گلاں پچھوں کوئی اور یاد کر کے آیا، اگاں کہیں اور نکل گئی، جو آیات پڑھی تھی اس کے موضوع کی طرف بھی نہیں جا پا رہا۔ قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ لوگوں خوش قسمت ہو کہ قرآن سے وابستہ، اور اگر میرے لفظات یقین نہ آ رہے ہوئے اور میری بات تو مطمئن نہ کر پا رہی ہوئے تو میرے کل ایک اور حربہ بھی ہے، آنکھوں تو میں تو قرآن والے کو لے جانا، اگر میرے لفظوں پہ یقین نہ آئے تو میرے پاس ایک نسخہ ہے، حربہ ہے کہ میں قوم کو ان کے پاس لے کے چلوں جن کی بات کوئی نہ ٹال سکے۔ اگر آنکھوں تو قرآن والے کو لے جاؤں، ہے کوئی میرا ہم سفر بننے والا؟ مجھے ویسے ہاتھ نہیں چاہیے، مجھے آپ کا دل چاہیے۔ ہاتھ والے میں نے بڑے دیکھے ہیں، دل والا کوئی ہو تو پھر بات بنے۔ آؤ میں تو قرآن علیہ کو لے چلنا، آؤ چلتے ہیں کربلا، نہیں ارادہ توڑا جامن دا، ایڈی ڈھیلی سوانا، بغیر پیسوں کے، بغیر ویزے کے، بغیر ٹکٹ کے آپ کو کربلا لیے جا رہا ہوں۔
چونکہ میرے کو گلا مک گئی ہیں میں کیا ہوں انہوں نے سیدھا ڈائریکٹ اتھائی لے جاواں جتھے قرآن والے آپ بیٹھے ہوں گے لے چلوں آپ کو کربلا تو آئیے چلتے ہیں کربلا اور ایو سوال پوچھنے خود حسین تو کہ حسین میں 14 پولتے آیا انہوں نے قرآن دی گل کرنے لگا اگو میری گلاں مک گئی ہیں اے میرے امام میری قوم کو بتائیے میری بات پہ آپ لوگ یقین نہیں کر رہے تو میرے پاس کوئی ڈر نہ بچا کہ جہاں اس قوم کو لے کے جاؤں تو میں کربلا لے آیا آپ کی بارگاہ میں لایا ہوں یہ سارا مجمع اٹھا کر آپ کی بارگاہ میں لایا ہوں اے حسین میری قوم نو بتاؤ کہ آخر آپ نے جو سب کچھ قرآن پر لٹا دیا آخر اس قرآن میں رکھا کیا ہے میرے جملے دی میں نے محبت نہیں ملی تو اڈے کو ہے میرا خیال لیکن میں چاہتا ہوں میرے خیال کی مجھے داد ملے تو پھر میں خیال لفظوں میں بیان کروں میرے لفظ انتظار ہے چل کہ باہر علیہ دی آوازی اندے راوے تو مڑ میں اگلی گل کرا جی میں اگلے لفظ بیان کرنے سے پہلے آپ کی محبتوں کو سمیٹنا چاہتا ہوں سنیے میں نے امام سے پوچھا میرے امام مجھے بتائیے کہ آپ نے جو سب کچھ قرآن پر لٹا دیا آخر اس قرآن میں رکھا کیا جوان قربان کر دیتے معصوم قربان کر دیتے ہم شکل رسول قربان کر دیتے اے میرے حسین بتائیے آخر اس قرآن میں رکھا کیا ہے تو میرے ذہن دے کسی حصے دے بچ قرآن تے حسین دی گفتگو کھلوتی میرے ذہن کے کسی حصے میں ہے میرا خیال قرآن اور حسین کی گفتگو ہے اگر یہ مجمع سننا پسند کرے تو میں اس خیال کو لفظ بنا کر آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں آئیے وہ میرا خیال سنیے قرآن اور حسین کی گفتگو ہے میرے امام نے قرآن سے کہا کہ اے قرآن اگر تیرے تے کدی وقت آیا تو میں حسین تیرے نال وعدہ کرنا میں سب کچھ لٹا دے سا پر قرآن تینوں بچا لے سا اے قرآن میں تجھے بچاؤں گا میں جوان دیوڑے پہ میں اپنے جوان دے سا میں اپنے معصوم دے سا ہم شکل رسول دے سا قرآن تیرے نال وعدہ ہو گیا تجھے بچاؤں گا قرآن بھی قرآن آئی کہ میں چپ رہا تھا قرآن بول پیا اس نے کہا امام ایک سوال دا جواب دیو سب کچھ لٹا کے میں قرآن نو بچائی سو میں اس محبت دی وجہ پوچھنا چاہتا نہیں سنا لوگوں نے میرا خیال میں آپ کے ذہن کہیں اور بیٹھے ہیں اور میں آپ کو کہاں لے گیا مجھے دوبارہ آپ کی توجہ چاہیے چونکہ میں خیال لفظوں میں بیان کر رہا ہوں تو مجھے آپ کی توجہ کی اشد ضرورت ہے قرآن اور حسین کی گفتگو ہے میرا خیال میرے امام نے کہا کہ قرآن اگر تیرے تے کدی وقت آیا میں سب کچھ لٹا دے سا قرآن تینوں بچا لے سا قرآن پوچھیا حسین سب کچھ لٹا کے مینوں بچے سو مینوں اس محبت دی وجہ دس میں نے اس محبت دی وجہ دسو تو میرے امام نے کیا فرمایا آپ نے فرمایا قرآن تیری تے میری محبت دی وجہ ہے کہ تو قرآن جس زبان وچوں نکلتا رہے ہیں میں حسین اس زبان نو چسیندا رہا یا رسول قرآن اور حسین کی گفتگو بیٹھا سنائی نا جنہیں بندیاں ہر تک اپنے ذہناں نو حاضر نہیں کیتا میں دوبارہ چاہنا کہ اپنے ذہناں نو حاضر کرو قرآن اور حسین کی گفتگو ہے میرا خیال کہ میرے امام نے فرمایا کہ قرآن اگر تیرے تے کبھی وقت آیا تینوں بچاون دا ویلا آیا میں حسین تیرے نال وعدہ کرنا میں اپنا سب کچھ لٹا دے سا قرآن تینوں بچا لے سا تجھے بچاؤں گا قرآن نے پوچھا حسین میں نے اس محبت دی وجہ دسو سب کچھ لٹا کے مینوں بچاونا چاہتے ہو جوان دے کے مینوں بچاونا چاہتے ہو معصوم دے کے مینوں بچاونا چاہتے ہو ہم شکل رسول دے کے مینوں بچاونا چاہتے ہو آخر محبت دی وجہ کیا ہے تو میرے امام نے کہا قرآن تیری تے میری محبت دی وجہ ہے کہ تو قرآن کے زبان وچوں نکلتا رہے میں حسین اس زبان نو چسیندا رہا تیری تے میری محبت دی وجہ ہے تے تو قرآن کے سینے تے اترتا رہے میں حسین اور سینے تے کھیڑتا رہا تیری تے میری محبت دی وجہ ہے میں سب کچھ لٹا دے سا یا رسول
تیری تے میری محبت دی وجہ ہے میں سب کچھ لٹا دے سا پر قرآن تینوں بچے سا. ہن قرآن نے ساری تقریر میرے امام دی سن لی. خطاب حسین ہو گیا تو اب خطاب قرآن آ گیا, جواب قرآن آ گیا. قرآن نے ہے میرا خیال, میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں, صاحب علم لوگ تو سمجھ رہے ہیں, جو دوسرے لوگ ہیں وہ کہیں رہ نہ جائیں, وہ کہیں بھئی یہ کہاں سے نکالی, یہ روایت کدھر سے لایا, تو اس لیے خیال پر بار بار وضاحت دے رہا ہوں. سنیے, قرآن بھی بول اٹھا, اس نے کہا امام سب کچھ لٹا کے مینوں بچے سو, اس واسطے کہ جس قرآن دے وچ جس زبان دے وچوں قرآن نکلدا رہا ہے تسی اس زبان نوں چسیندے رہے ہو, جس سینے تے میں قرآن اتردا رہا تسی اس سینے تے کھڑدے رہے ہو, اس لیے آپ سب کچھ لٹائیں گے اور مجھے بچائیں گے. جوان دے کے مینوں بچے سو تے معصوم دے کے مینوں بچے سو. قرآن نے کہا حسین اب میرا بھی جواب سنیے, آپ سب کچھ لٹا دیں گے اور مجھے بچائیں گے, اپنی ذات کو کٹا دیں گے اور مجھے بچائیں گے. اب میرا بھی اعلان ہے, آپ کٹ جائیں گے, میں آپ کو مرنے نہیں دوں گا. یا رسول اللہ, یا میں آپ کو مرنے نہیں دوں گا, میں آپ کو مرنے نہیں دوں گا. لوگوں جو قرآن سے وابستہ رہتے ہیں وہ مر کے بھی زندہ رہتے ہیں, اور جو قوم قرآن چھوڑ دیتی ہے وہ زندہ ہو کر بھی مردہ ہوتی ہے. اور یہاں لوگ مردہ کی مثال ہے, زندگی نظر نہیں آتی. لوگوں زندگی تو قرآن میں ہے, عظمتہ تا قرآن بچن, شانہ تا قرآن بچن. لوگوں زندگی قرآن سے ہے, یہ زندگی ہے اصل. ہن گل کرو, قرآن نہ رشتہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ سارے نہیں بولے, میں سوچتے رہ گئے لوگ کہ کیا پوچھ رہا ہے بندہ. میں دوبارہ پوچھتا ہوں, گل کرو, قرآن نہ رشتہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ قرآن کے بغیر کیسے زندگی؟ یہ کیسا پیر ہے, یہ کیسا مولوی ہے, یہ کیسا مار ہے, یہ خان ہے, یہ جٹ ہے, یہ مفتی ہے, یہ کیسا ہے جس کی زندگی میں قرآن نہیں ہے؟ لوگوں جہاں قرآن نہ ہو وہ تو موت ہے. زندگی تو قرآن سے ہے, قرآن کے بغیر کوئی زندگی نہیں. اور میں دیکھے جڑے لوگ قرآن نال وابستہ رہندے وہ مر کے بھی زندہ رہندے. میں کدی کدی لاہور جانا, میں نے لاہور میں ایک کام دیکھا ہے, آپ کو بھی بتاؤں. میں لاہور دے راوی دے کنارے تے جاواں تو اتھے ایک بادشاہ دی قبر ہے, مغلیہ دور دا ایک بہت بڑا بادشاہ, اس دی قبر دریائے راوی دے کنارے ہے شہر لاہور دے اندر. کدی اس بادشاہ دے حکم دا پورے ملک چ انتظار ہوندا, بر صغیر کا عظیم بادشاہ مغلیہ دور کا, اس دی قبر شہر لاہور دے اندر ہے. میں جانا بینا او دی قبر دا حال دیکھ کے مجھے عجیب لگتا ہے. دو ٹولیاں تاش کھیل دیں, سارا دے بے کے دی قبر دے ارد گرد لوگ تاش کھیلتے, کوئی قرآن پڑھنے والا نہیں. کدی بادشاہ ہے وقت آئی اس زمین تے اس ملک تے او دے حکم دا انتظار ہوندا, اج دی قبر تے دو ٹولیاں تاش دیاں, سارا دے بے کے تاش کھیل دیاں. تے جے راوی دا کنارہ ٹپ پواں تاگو ایک اللہ دے ولی دا مزار ہے, جے تے بڑے جلی حروف دے نال لکھے ہوئے ہے کہ گنج بخش فیض عالم, مظہر نور خدا, نا کا سارا پیر کامل, کامل آرا رہنما. دیکھ کے حیران ہو جانا, ایک طرف بادشاہ دی قبر ہے, ایک طرف اللہ دے دوست دی قبر ہے. یہ بادشاہ وقت تھا, اج لوگ تاش بیٹھے کھڑ دیں, اتنے سارا دیکھ لو کہ لوگ اللہ دا قرآن پڑھ دیں. گرمیاں جا کے دیکھو, سردیاں جا کے دیکھو, ڈیٹ جا کے دیکھو, تیراج جس رنگ میں سید زادہ تقریر کر رہا ہے نا, اس رنگ میں آپ جواب دیں. میں نعرہ لگاؤں گا, آپ جواب دیں گے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, آل نبی اولاد علی سید واجد الرحمن. میرے نبی نو اللہ نے شان عطا فرمائی کہ میرے نبی دی امت دے اندر ایسے لوگ ہیں جڑے مر کے بھی زندہ ہوں. میرے نبی نو اللہ نے رتبہ عطا فرمایا, یہاں لوگ مر کے بھی زندہ. ربی بن حراش ایک بہت ہی صاحب کمال بندہ, ربی بن حراش تابعی ہیں, تابعی جان دے جس نے صحابی دی زیارت کی تھی, انہوں کی یاد ہے,
ایک باری ہو رکھو چباس اسے تابعی کہتے. ربیع بن حراش یہ بندہ ساری زندگی نہیں ہنسیا, ساری زندگی نہیں مسکرایا. تواڈے کہہ نہیں ختم ہوتے, آپ کے ٹھٹھے مذاق نہیں ختم ہوتے, آپ کے شغل میلے نہیں ختم ہوتے. اور ربیع بن حراش وہ بندہ ہے جڑا ساری زندگی ہنسیا ہی نہیں, مسکرایا ہی نہیں. موت آ گئی ربیع بن حراش تے, فوت ہو گئے ربیع بن حراش. او دا برا نواون والا بندہ سد لیا ہے, اس آخیا میرا برا فوت ہو گیا, انہوں غسل دے. غسال آ گیا نہلانے کے لیے. نواون والا بندہ اندر بڑھیا, باہر نکلا ہے. او دے برا پوچھیا تو میرے برا نو غسل نہیں دیتا. اس آخیا تیرا برا عجیب ہے, نحن نغتسل فہو یتبسم, میں انہوں نوائنا او اگو ہستا. میں آج تک یہ جو مردہ نہیں دیکھیا. نحن نغتسل فہو یتبسم, میں اسے نہلاتا ہوں وہ مسکراتا ہے. عجب شخص ہے. ربیع بن حراش کا بھائی بولیا, اس آخیا میرے برا قسم کھا دیا, اس آخیا میں جب تک اپنا انجام نہ دیکھ لیسا میں کدی نہ مسکرا سا. اس اپنا انجام دیکھیا ہے تا ہستا کھلوتا. جڑے باہر بندے کھلوتے ہیں انہوں نے دو ٹولیاں بن گئی. کنا آخیا ہسے اسی, کنا آخیا بھلا مردہ ہی کدی ہسے. ایویں گپ مار دیتی نے مردے بھی کبھی مسکرائے. یہ نہیں ہو سکتا کہ مردہ مسکرایا ہو. ٹولیاں بڑھ گئیاں. ربیع بن حراش نو غسل دے دیتا گیا, کفن پہنایا گیا, زیارت واسطے باہر لے آندا گیا. لوگ گفتگو کر رہے ہیں, ہسیا اسی کوئی آنکھیں نہیں ہسیا. یہ کلام جاری ہے. ربیع بن حراش نے کفن بچو ہاتھ کڈیا, فضا میں بلند کیا, فرمایا السلام علیکم. انہاں آخیا تسا ہسن تے کھلوندے آئے تے بلیندا ہی. لوگوں نے کہا وعلیکم السلام, اتتکلم بعد الموت, موت تو بات گل کر رہے. ربیع بن حراش بولے نعم اتکلم بعد الموت, موت تو بات گل کر رہے ہیں. عجیب بندہ. لوگوں نے سوال پوچھنے شروع کر دیا, اچھا مڑے دس تیرے نال اللہ سائیں کی کیتا. مردے سے سوال ہونے لگے. ربیع بن حراش جواب دینے لگے. جب کلام طویل ہوا لوگوں کی گل لمبی ہوئی. ربیع بن حراش نے کہا لوگوں اپنے سوالات بند کرو, میری میت اٹھاؤ, جنازہ گاہ وچ نہ چلو, چونکہ حضور میرے جنازے دا انتظار کر رہے ہیں. یا رسول اللہ. لوگوں نے ربیع بن حراش کا جنازہ چاہیا, جنازہ گاہ وچ لے گئے. ربیع بن حراش کا جنازہ ہو گیا. لوگ اپنے گھرانوں نہ گئے, لوگ جنازہ پڑھ کے گھرانوں نہ گئے. ام المؤمنین حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دی بارگاہ چ گئے. اس وقت حضرت عائشہ زندہ تھی رضی اللہ تعالی عنہا. لوگ ام المؤمنین دی خدمت چاہ گئے اور انہوں نے پوچھا کہ اے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماؤ مردہ بول پہ ہے, کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ مردہ کلام کرے؟ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا, آپ نے فرمایا میرے آقا فرما گئے تھے, میرے سرتاج فرما گئے تھے کہ میری امت یہ ہو جائے لوگ سن جڑے مرن تو بعد بھی گلاں کرے. میری امت میں ایسے لوگ بھی ہوں گے جو موت کے بعد کلام کریں گے. کچھ لوگ زندہ ہو کے مردہ نہیں تو مبینہ کئی مر کے بھی زندہ. ایک آپ ہیں اور میں ہوں جو زندہ ہو کر مردہ ہیں, اور ایک وہ صاحب کمال ہے جو مر کر بھی زندہ ہے. قربان جاؤں لوگوں, کیسے زندگی گزار رہے ہو؟ یہ کیسا عمل ہے جو آپ دکھا رہے ہیں؟ کسی نے میرا رب بھی پوچھتا ہے. اللہ فرمائندا ہے او بندے میں تیرے اوتے اتنی مہربانیاں کیتیاں, اتنے کرم کیتے, اتنی رحمت دے فیصلے کیتے. اللہ فرمائندا تو میرا دربار چھوڑ کے غیراں دے کنڈے کھڑکیندا بدا. کریم رب سے دور ہو گیا. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اللہ پوچھدا ہے دسو کیڑی شے جس تے اپنے کریم رب تو دور کیتا. تینوں پتا تو ہے کیا ہے؟ پتا تجھے تو کیا ہے؟ تو بھول گیا تو ایک ناپاک قطرہ ہے.
کپڑے تے لگ جاوے تو کپڑے پلید، بدن تے لگ جاوے تو بدن پلید. اللہ فرماتا ہے تجھ پلید کو میں نے اپنا شہکار بنا دیا ہے. تجھے کیسا پاک کیا ہے میں نے. اللہ فرمائیدہ تینو انسان بنایا، تینو مسلمان بنایا، مڑ کملی والے دا غلام بنایا. اب میرا رب پوچھتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. او بندے دستا صحیح کیڑی شے جس تینو اس کریم رب تو دور کر دی. بھول گیا تو میرے احسان، بھول گیا میری رحمت. تو پیدا ہویا، اللہ فرمائیدہ تو پیدا ہویا، تو ٹر نہ ہو سکتا. تیرے پیر ہان پر ٹر دینا، میں نہ پیران ٹرن دی طاقت دی تھی. تیری اکھیان پر ویکھ نہ سکتی، تیرے منہ ایک زبان آئی پر بول نہ سکتی، تیرے کانوں میں پردے تھے پر سمجھ نہیں سکتے تھے. اللہ فرماتا ہے تو کچھ نہیں تھا، میں نے تجھے سب کچھ بنایا. تینو ٹرنا سکھایا، تینو بولنا سکھایا، تینو سننا سکھایا، سمجھنا سکھایا. اللہ فرمائے ہوں تو بڑا ہو گیا تو تیرے میں بڑے نخرے آ گئے، تو اپنا کریم رب بھی چھوڑ دے. اب تو کہتا مجھے ضرورت ہی نہیں. اللہ فرماتا ہے بندے میری طاقت نو آواز نہ دیتا کر. میں جڑا رب نعمت دے سکنا میں لے بھی سکنا. میں چاہواں تو تیرے ہاتھ روڑ دے ماں، چاہواں تو تیرے پیر مروڑ دے ماں، تیری بینائی ختم کر دے ماں، تیری سنوائی ختم کر دے ماں، تیری گویائی، تجھے پھر ہر چیز سے محروم کر دوں. جی میں تو پہلے بچہ ہوں، تینو ایک باری موڑ بچہ بنا دوں. کہے تو تجھے پھر بچہ بناؤ. دیکھ ذرا پیچھے پلٹ کر دیکھ، اپنے ماضی کو دیکھ، تو کیسا تھا. ہوں تو بڑا شیر بنیا ود ہے، بڑا جوان بنا پھرتا ہے، ہر چیز لٹاڑی وہی نہ جدے تیرا دل لا دے ادا ہی رگڑا پھیر دینا. بڑی چیز اپنے آپ کو سمجھتا ہے تو ہے کیا. معذرت کے ساتھ میرے لفظوں میں اگر سختی ہو تو میں آپ سب سے معافی مانگتا ہوں. میں آپ سے لڑنے نہیں آیا، لیکن مجھے سمجھانے کے لیے کوئی لفظ میری زبان سے نکل رہے ہیں. اللہ فرماتا ہے بندے ماضی کو دیکھ، چلو چھوڑ دو. تینو پیچھا ویکھن دی عادت کا ہی اگا ویکھ. ماضی کو نہیں دیکھتا مستقبل کو دیکھ. میں تے ایک باری مڑ بچہ بنا دے سے، تیرے ہاتھ حسن پر پھدے سے نہیں، یہ پیر حسن سے ٹر سے نہیں. تیری آنکھیں ہوں گی پر دیکھیں گی نہیں، تیرے کان ہوں گے پر سنیں گے نہیں. جیسا تو پیدا ہوا تو تو بستر پہ تھا، تجھے میں ایک بار پھر بستر پہ لٹا دوں گا. تیرے مورے میں تکلیف آئے گی، پڑا رہے گا بستر پر، تجھ پر فالج گرے گا. دیکھ ذرا مستقبل اپنا. میں چاہوں تو تجھے پھر بچہ بنا دوں. دیاں تے پتر تیری خدمت تو تنگ ہو جا میں، تیری چار پائی چاہ کے باہر برانڈے چ رکھ دے میں. پتر آوے دو گھڑی پیو کل کھلو بے، مڑ اپنے بیڈ روم میں ٹر جاوے. وسے والے کولو لگ جامن، چھڑا سلام نہ دے من. لوگ آمن اور کہیں کہ تجھ سے بدبو آتی ہے. یہ تیری حالت ہو جائے، پخانہ وہی، پیشاب وہی، گندگی وہی. زندگی تو اتنا تنگ ہوئے، ڈاکٹر تینو دوائی دے من آوے تو آکھے ڈاکٹر لا مینو زہر دا ٹیکا، آوے مینو موت. اب موت مانگ رہا ہے. اب سنیے میرے لفظ. اللہ فرما رہا ہے بندے میں زندگی دیتی تو قدر ہی نہیں کی تھی. نہیں سنے میرے لفظ بندے. میں نے زندگی دی تو نے، میں نے زندگی دی تو نے قدر نہیں کی. اللہ فرما رہا ہے اب موت دوں گا، یہ بھی میرا احسان ہوگا. میں زندگی دیتی ہوں میرا احسان، ہوں موت منگدا بیٹھا، ہوں دے سانتا میرا احسان ہو. نہیں دینا موت، جا جی تو لمڑی ہے لال، نہیں دیتا تجھے موت. اب موت مانگ رہا ہے نا. میں نے زندگی دی تھی تو قدر نہیں کی تھی، اب موت مانگتا ہے، نہیں دیتا تجھے موت. لوگ کہتے ہیں حافظ کو بلاؤ وہ قرآن پڑھے تاکہ یہ مر جائے. اللہ فرما رہا ہے بندے سب تیری موت مانگ رہے ہیں. اولاد آدھی کھلوتی ہے، بابا بڑا تنگ ہے، دعا کرو شلا اللہ سنبھال لوے. غلط بولیندا بیٹھا ان آ دنیا میں اپنے کو گھڑیندا بیٹھا. ایسے ہوتا ہے نا. لوگ کہتے ہیں جناب بڑی مشکل ہے، اللہ پردہ دے دے. اللہ فرما رہا ہے بندے دیکھ سب تیرا پردہ مانگ رہے ہیں، تیری اولاد تیرا پردہ مانگ رہی ہے کہ اللہ بابے کو پردہ دے دے. اللہ فرما رہا ہے بندے سب تیرا پردہ مانگ رہے ہیں، نہیں دیتا تجھے پردہ. جا جہاں سے پردہ لینا لے لے، نہیں دیتا تجھے پردہ. کیا کرے گا تو؟
میں زندگی دیتی او میرا احسان ہن موت دیساں تے اے بھی میرا احسان اس تینوں نہ مارا تو کی کرے سے اگر تجھے موت نہ دوں تو کیا کرے گا اور کتا ہی تو مریا بندیاں دی توجہ کداں ہی ہو کتا ہی تو مریا بولو کتا بھی مرتا ہے نا کتا بھی مریا لوگاں دریگ کے اروڑی تے سٹ گئے بکری بھی تو مری ہے لوگاں اٹھا کے کھیت وچ پھینک دیتی بندہ بھی مریا ہے آواز قدرت آئی خبردار اینو سٹنا نہیں یہ میرا شہکار ہے پھینکنا نا یہ میرا شہکار ہے اللہ کیا حکم ہے اللہ فرماندہ ہے اینو نوا ہو اینو غسل دے لوگ غسل پہ دے دن حکم آیا تھوڑے بیری دے پتے بھی پاؤ لوگوں نے بیری کے پتے ڈالے میل اتر جائے ذرا صفائی اچھی ہو جائے بھائی بازار سے خوشبو لاؤ اس کے آزائے سجدہ پر خوشبو لگاؤ لوگوں نے خوشبو لگائی بھائی پرانے کپڑے لا دے اور نوے کپڑے لایا میں بھی ایک بات کروں گا پھر دیکھوں گا آپ کہاں بیٹھے سنیے نوے کپڑے لاؤ چٹا لباس سفید کپڑے لاؤ اس کے لیے بازار گئے سفید لباس آ گیا لوگ نوے کپڑے پوا دیتے بھائی بس نہیں کرنی پھول لاؤ میرے بندے کو پھول پہناؤ لوگ ہار پوا دیتے اب میرا خیال ہے سنیے میرا خیال کیا ہے اب میرا رب آواز دیتا ہے یہ بندہ اکھی نوٹ کے پہ ہے آواز قدرت آتی ہے اللہ فرمائندہ ہے بندے اٹھی ذرا دیکھ لوگا تینوں کیویں گبرو بڑھا ہے ذرا دیکھ لوگوں نے تجھے کیسا دلہا بنا دیا تجھے نئے کپڑے پہنا دیے تجھے پھول پہنا دیے اب میرا رب آواز دے رہا ہے آواز قدرت آ رہی ہے اللہ فرمائندہ ہے بندے ذرا دیکھ تو کی کیتا تے میں کی کیتا نہیں اپڑے اٹھے جتھے میں بیٹھا ہوں یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم ہن میرا رب پوچھتا بیٹھا بندے دس تو کی کیتا تے میں کی کیتا چاہتا تو تجھے زمانے کے سامنے رسوا کر دیتا تجھے ننگا کر دیتا تیرے کپڑے اتار دیتا تیرے سارے عیب کھول کر زمانے کے سامنے رکھ دیتا لیکن میں نے تجھے رسوا تو نہیں کیا نا اللہ فرمائندہ تو کی کیتا تے میں کی اور پھر میرے آواز قدرت آ رہی ہے او بندے ہن تو اکھی نہیں کھلیندا کھول تو صحیح آنکھیں ذرا اگر دیکھ سکتا ہے تو اٹھ کے دیکھ تو دلہا بنا ہوا ہے باہر تیری بارات کھڑی ہے برادری ساری آئی کھلوتی ہے وسیب سارا کٹھا ہے جڑے لڑے ہوئے آن آج تو وہی آئے کھلوتے آج تو وہ بھی جمع ہے دستوں کی کیتا تو میں چاہتا تو تجھے ساری چیزیں تیری زمانے کے سامنے کھول دیتا اور پھر اپنا پروٹوکول دیکھ ذرا اپنی شان دیکھ امام کعبہ بھی ہے تو پیچھے ہے تیری میت آگے ہے اپنی شان تو دیکھ میں کدی جنازے تے جاواں نا تو میں منظر وینا پتہ نہیں تساں کدی منظر دیکھیا یا نہیں میں نے وہ منظر دیکھا ہے لوگ آواز لگاتے ہیں بھائی ہٹو منہ ویکھن دے آدھن نہ بندہ بولو آواز آتی ہے بھائی ہٹو زیارت کرنے دو منہ دیکھنے دو لوگ اس کا منہ دیکھنا چاہتے ہیں میرا خیال ہے آواز قدرت آتی ہے اللہ فرماتا ہے بندے سن سکنا تو لوگوں کی آواز سن اب سب آواز لگا رہے ہیں کہ منہ دیکھنے دو منہ دیکھن دو اللہ فرمائیدہ دس تیرا منہ دکھاون دے لائق دا ہے نہیں سن دے بیٹھے میری گل میرے درد کوئی نہیں سن رہا اللہ پوچھ رہا ہے بندے سب تیرا منہ دیکھنا چاہتے ہیں بتا ہے تیرا منہ دکھانے کے لائے بتا بندے تو ہے کی کیتا تے میں کی یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم اور دست صحیح کیڑی شے جس تینوں اس کریم رب تو دور کر دیتی تو کچھ بھی نہیں تھا میں نے تجھے اپنا شہکار بنایا خبردار میرے بندے نو حکم بندانا چاہے چار بندے اٹھا من پروٹوکول دیکھ اپنا شوکت دیکھ اپنی بھائی موٹا پرتامنا آرام نال پرتامنا ہے میرے بندے کو ہچکولا نہ آئے
بس تو صحیح تو کی کیتا تے میں کی کیتا تو کی کریندا رہے میں نے تجھے اس لیے بھیجا تھا دنیا میرا رب پوچھ رہا ہے بندے تجھے اپنے لیے بھیجا تھا تجھے اپنے نبی کی غلامی کے لیے بھیجا تھا تو ہندوؤں کے طریقے اپناتا رہا یہودیوں کے سلسلے چلاتا رہا تو عیسائیوں کا طرز عمل اپناتا رہا بندے ویکھتا صحیح تو کی کیتا تے میں کی کیتا میں نے تجھے زمانے کے سامنے رسوا اب میں نے کہا لے چلو میرے بندے کو قبر بناؤ میرے بندے کی ان وچ رکھو اتنے مٹی پاؤ کیونکہ میں دے نال جڑے معاملے کرنے میں چاہنا زمانے والے دے سامنے میرے بندے دی عزت نہ لوے اے جانے تے میں جانا میں نے زمانے کے سامنے تجھے رسوا نہیں کیا آپ کو تو بڑی جلدی ہوتی ہے نا آپ تو میت کو قبر میں پھینکتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں میرے حضور نے فرمایا جب میت کو قبر میں دفن کرو تو کھلوتے رہو حضور نے فرمایا اتنی دیر کھلو جتنی دیر بندہ اٹھ ذبح کرے کیشا جتنی دیر اٹھ ذبح ہو گئے مڑو دی کھل لائی جاوے مڑو دا گوشت بنایا جاوے جتنی دیر وہ گوشت ونڈی نہ جاوے اتنی دیر حضور نے فرمایا قبر پر کھڑے ہو کر میت کے لیے دعا کرو میری قوم کڑا کے کھا کے چلی جاتی ہے تماشا بنا لیا ہے لوگوں نے اللہ فرما رہا ہے بندے چاہتا تو تجھے سارے زمانے کے سامنے کھول کے رکھ دیتا تجھے پتہ چلتا کہ تو کی کیتا ہے تیرے نال ہومنا کی چاہیے ہے لیکن میں نے تیرے سارے عیبوں پہ پردے ڈال دیے میں نے کہا یہ میرا شہکار ہے میں تینو اشرف المخلوقات بنا دیتا خلیفۃ اللہ فی الارض بنا دیتا اللہ فرمائیدہ تینو اپنا نائب بنا دیتا دس تیرا یہ حق بندا ہے جڑا تو کریندا رہے تجھے میں نہیں ناراض تو نہیں ہو گیا مارا سب سے معافی مانگتا میرا مقصد کسی سے لڑنا جھگڑنا نہیں تھا اللہ میری قوم کو سمجھ عطا فرما لوگوں زندگی کو سمجھو کہ زندگی کیا ہے زندگی کا مقصد سمجھو کہ کس لیے اللہ نے بھیجا ہے جو تسی کر دے بدے ہو ان کما واسطے اللہ نہیں بھیجیا مقصد حیات کیا ہے زندگی کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے اللہ نے 1,24,000 انبیاء بھیجے ہیں کس واسطے انہاں بندیاں نو سکھا میں انہاں دسن جو زندگی کیویں ہونی چاہیے ہر نبی دا مقصد رہے مخلوق کو خالق سے ملانا بندے تے رب دا رشتہ پیدا کرنا یہی مقصد ہے یہاں لوگ اپنی مرضی کی زندگی گزار رہے اپنا طریقہ ہے اپنی باتیں بڑا کریم ہے میرا بڑا کریم یہ لے کو بندہ ہو دے بوئے تے منگن بہ جاوے نا آپ تو ڈرتے ہیں نا مانگتے نہیں ہیں آپ ایک بار اس سے مانگ کر دیکھیں اللہ فرماتا بندے دے منگڑے دیر ہوندی ہے میرے عطا کرنے چ دیر نہیں ہوتی اگر میں اجازت دیو تو میں حدیث دے پر نور لفظ ہی پڑھا جڑے حضور دی زبان چ نکلے میرے حضور نے فرمایا یا رسول میرے حضور نے فرمایا ان ربکم حی کریم یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ ان یردہما صفرا میرے حضور نے فرمایا کہ میرا رب بڑا حیا کرنے والا گل چنگی نہیں لگی تو میرا رب بڑا حیا کرنے والا ہے کرم کرنے والا ہے زندہ کرنے والا ہے میرے حضور نے فرمایا جلے بندہ اللہ دے بوے تے ہاتھ کہندا ہے اللہ فرمائندا مینوں شرم آندی ہے کہ میں بندے دے اٹھے ہاتھ خالی موڑ دے میرے خزانہ قدرت میں یہ فیصلہ نہیں ہے اس کے مانگنے میں دیر ہوتی ہے میرے عطا کرنے میں دیر نہیں ہے مسجد نبی ہے شہر مدینہ ہے بڑے تنگ بیٹھے ہو میں پتہ تواڈے دھنگی میں ساریاں گلاں بندے میٹھی میٹھی باتیں سننے آئے تھے میں ساریاں کوڑیاں گولیاں چائی ودا جیڑا کملا تسی میں سمجھیں دے بیٹھے ہو ایڈا کملا ہی میں نہیں بولا ہوں لیکن اتنا بھی نہیں مجھے سمجھ آتا ہے کہ میری قوم کیا سننا چاہتی ہے کیا انہیں پسند ہوتا ہے یہ لیکن حکیمہ ہی میں نے سمجھایا جیڑے حکیم میں نے ٹکرے انہوں میں نے دسیا بے کوڑی گولی نال شفا ڈھیر ہوں کچھ میرا قصور بھی ہے کچھ ان حکماء کا بھی قصور ہے جو مجھے یہ بتا رہے ہیں کہ کوڑی گولی نال شفا نہیں میں تو محبت نال ویسے ان سے محبت کر رہا ہوں
پہلی دفعہ جیسے میں نے آپ کو بتایا میں پہلی بار آیا اتھے گزرا تو ہوں یہاں سے کئی بار لیکن یہاں میں پہلی دفعہ آیا ہوں آپ کے میں اتھے مطلب آیا پہلی دفعہ تے اتھے میں تو ویکھیا مینوں اتھے جسلے دا آ کے بیٹھا میں اندازہ ہو رہا ہے بھئی تواڈے علاقے دا ایک مزاج ہے بے اپنے نال بولنا ہے تے پرانے نال نہیں بولنا. جب کوئی آپ کا اپنا بلاتا ہے بڑے زور شور سے جواب دیتے ہیں اور جب کوئی مہمان بلاتا ہے تو بڑی دھیمی آواز نکلتی ہے. شاید رواج ہی نہیں ہے اسی بے اپنے نال بولنا ہے پرانے نال. اللہ پاک رحمت فرمائے, اللہ آپ کو سمجھ عطا فرمائے. آئیے میں اپنی گفتگو کو کامل کرنے کی طرف بڑھوں اور موضوع کو کامل کرنے کی طرف چلوں. میں عرض کر رہا تھا شہر مدینہ ہے, مسجد نبوی شریف ہے, میرے کملی والے خود تشریف فرمائے. مسجد نبی دے کونے چ ایک بندہ بیٹھا ہوئے تے دعا منگدا بیٹھا ہوئے تے دے دعا منگن دا انداز بڑا عجیب ہوئے. اے منگدا بیٹھا ہوئے ہاتھ چاہ کے اے اللہ میں تیرے کول اس واسطے منگدا بیٹھا کہ تو میرا رب ہے, تو میرا مالک ہے, تو میرا خالق ہے, تو میرا رازق ہے. بڑے دعوے نال منگدا بیٹھے. میرے کملی والے نے ایک صحابی نو بلایا, حضور فرمایا جا اونوں خوشخبری دے اللہ نے تیری دعا نو قبول کر لیا. منگن ایک دیر ہوندی ہے, اللہ کے عطا کرنے میں دیر نہیں ہوتی. اور کوئی بھی مانگے, جتنا بڑا مجرم بھی ہے, جب اس کے در پر سوال کرتا ہے توبہ کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اس کی رحمت کو جوش آتا ہے. قرآن گواہ ہے, اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. اللہ فرمائندا ہے بندہ جتنے گناہ لے کے آندا ہے میں رب نے اتنیاں نیکیاں دے کے گلے گا. یہ سارے گناہاں نو چاہ کے میں نیکیاں دے وچ تبدیل کر دے. اس کی رحمت ہے, اس کا کرم ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ایک اور خوبصورت حدیث میرے ذہن چ آ گئی, اگر سننا پسند کرو تو فرمان مصطفیٰ 12 بجے والی پابندی تک آئی. چلو ٹھیک, ماشاءاللہ. اللہ پاک رحمت فرمائے. میرے حضور دی کچاری لگی ہے, سبحان اللہ دی صدا آوے ذرا. شہر مدینہ ہے, مسجد نبی شریف ہے, میرے حضور دی کچاری لگی ہوئی ہے. ایک بندہ آیا ماعز ابن مالک, میرے نبی دی کچاری یہ چاہیا اٹھے آ کے کھلوتا تے پچھو کھلو کے اس ساتھ مارا. عرض کی تھی یا رسول اللہ میں نو پاک کر دے, یا رسول اللہ میں نو جڑے پاک ہونا چاہتے ہیں آکھیں یا رسول اللہ میں نو پاک کر دے. ماعز ابن مالک دی آواز آئی. میرے کملی والے نے کیا فرمایا سنو, میرے حضور نے فرمایا جا اللہ تو معافی مانگ, توبہ کر, دعا کر, اللہ تینوں پاک کر دے. ماعز ابن مالک گئے, انہاں توبہ کی تھی, معافی منگی, پر دل مطمئن نہ ہویا, مڑ آ گئے. اب تو کھلو کے مڑ صد مارے, طہرنی یا رسول اللہ مجھے پاک کیجئے. حضور فرمایا جا اللہ تو معافی مانگ, توبہ کر. ماعز ابن مالک مڑ گئے, انہوں نے توبہ کی تھی, معافی مانگی, مڑ آ گئے. مڑ کھلو کے یا رسول اللہ مجھ پر حد جاری کیجئے, مجھے سزا دیجئے, مجھے پاک کیجئے. حضور فرمایا میں تینوں آنا جا اللہ تو معافی مانگ, تو مڑ آ جانا, مڑ آ جانا. کی گناہ کیتے؟ ماعز ابن مالک اسلمی بولے یا رسول اللہ قال من الزنا, زنا کر بیٹھا. ہاں بھی شادی شدہ, اور اگر شادی شدہ گناہ کرے تو سزا زیادہ ہے. شریعت دی شادی شدہ گناہ کرے انہوں پتھر مار مار کے انہوں مار دیتا جائے, سنسار کر دیتا جائے. ماعز ابن مالک بولے یا رسول اللہ اے غلطی کر بیٹھا, مہربانی کرو جیڑی سزا دیونی نے مینوں دیو, مینوں پاک کر. حضور فرمایا ایڈی بڑی سزا منگدا بیٹھے کہ تینوں پتھر مار مار کے مار دیتا جاوے. ماعز ابن مالک بولے یا رسول اللہ کیا کرا؟ قیامت دے عذاب تو ڈر گیا, قیامت دے عذاب تو ڈر گیا. میرے نبی کی کچاری لگی ہے, جبریل امین آ گئے, حضور کے قدموں میں آ کے بیٹھ گئے. میرے نبی نے پوچھا جبریل مینوں کو جہنم دے عذاب کا تذکرہ سنا. جبریل امین بولے اخف العذاب, یا رسول اللہ جہنم دا سب تو چھوٹا عذاب او اے ہوسی کہ کسے جہنمی دے پیر دے اندر اگ دی جتی پوائی جائے.
سب سے چھوٹا عذاب یہ ہوگا کہ کسی کے پاؤں میں آگ کا جوتا پہنایا جائے گا. اس بندے دا پورا جسم سلامت ہو سی, ایتھوں پیراں تو لے کے سر تک اس بندے دا پورا جسم سلامت ہو سی, صرف او دے پیراں دے وچ اگ دی جُتی پوائی جاسی. جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ یغلی منہما دماغہ, اس کی گرمی اور حدت کی وجہ تو اس بندے دا دماغ پگھل کے نک تے کان دے ذریعے بہن لگ جاسی. یہ جہنم کا سب سے چھوٹا عذاب ہے. جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ یہ سب سے چھوٹا عذاب ہے. مائز ابن مالک بولے, انہاں کہ یا رسول اللہ قیامت دا عذاب بڑا سخت ہے, جہنم دا عذاب بڑا سخت ہے, مہربانی کرو مینوں جیڑی سزا دیونی نے اتھائیں دی تاکہ میں قیامت کے عذاب سے بچ جاؤں. میرے حضور نے فرمایا او کو بندہ اٹھیوے تے بلا دیکھے اس کی دائیں نشہ تا نہیں کیتا ہے. ایک بندہ اٹھیا اس منہ سنگے, یا رسول اللہ نہیں نشہ کوئی نہیں کیتا. میرے حضور نے فرمایا بھلا دے نال کو گل کر کے ویکھے اے دا دماغ ٹھیک ہے, او کی دائیں پاگل تھا نہیں ہو گیا. لوگوں نے اس سے گفتگو کی, انہوں نے کہا حواس بالکل ٹھیک ہے, دماغ بالکل ٹھیک ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اتنی دیر وچ مائز ابن مالک 3-4 باری اپنے گناہ دا اقرار کر چکے ہیں, ہن گواہ دی ضرورت باقی نہ رہی. میرے حضور نے فرمایا لے جاؤ اس میں اور اس میں پتھر مار مار کے سنسار کر دیو. صحابہ لے گئے مائز ابن مالک نو, پتھر مارنے لگے. مائز ابن مالک نو پتھر مارے جا لے. راوی لکھتا ہے مسلم شریف کتاب الحدود, راوی لکھتا ہے کہ جس وقت مائز ابن مالک نو پتھر مارے جا رہے ہیں میرے کملی والے مسجد نبوی وچ بے چین ہو رہے ہیں. کدی باندھن کدی اٹھیندن, ادے سا پتھر پہ وجدن, حضور کدی باندھن کدی اٹھیندن. صحابہ حیران ہو گئے, عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ کے جسم پر لرزت آ رہی ہے, آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب جاری ہے, خود سزا دیتی نے, خود پریشان ہو رہے ہیں, خود بے چین ہو رہے ہو. تو میرے آقا نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا وہ میرا عدل تھا, یہ میری محبت ہے. او میرا عدل آئی, اے میری محبت ہے. مائز ابن مالک نو پتھر مار مار کے مار دیتا گیا. جنازے دا اعلان ہو گیا. راوی لکھدا ہے حضور خود جنازہ پڑھانے گئے, میرے کملی والے خود جنازہ پڑھانے گئے. کسی بندے تانا مارے, ادھر کھلو کے آواز ماری, لو مائز ابن مالک نے زنا کیتا ہے. میرے نبی دے چہرے تے غصے دے آثار آئے. حضور نے ارشاد فرمایا خبردار میرے مائز کے بارے کسی نے کچھ کوئی لفظ ادا کیتے, اگر اس نے غلطی کی تھی میں انہوں پتھر نہیں مرواؤں. خبردار کسی نے میرے مائز کے لیے کچھ کہا, میرے مائز نے حضور کے لفظ ہے فرمایا میرے مائز نے اتنی سچی توبہ کیتی ہے, اتنی سچی توبہ کیتی ہے کہ اگر مائز ابن مالک کی توبہ میری پوری امت سے تقسیم کر دیتی جائے, حضور نے فرمایا لکفاہم, سارے بخشے جاؤ. لوگوں یہ اللہ سے مانگنا یہ میرے اللہ کو بہت پسند ہے. بلکہ میں کدی کدی کدائیں جاواں نا تے جڑے بندے منگن تو نس دین نا میں بڑی کاوڑ چڑھ دی. میں کہتا ہوں ان کو مانگنے میں, جب مانگنا اللہ سے ہے تو اس میں تکلیف کی کیا بات ہے؟ پتہ نہیں اس کی وجہ کیا, میری سمجھ میں آج تک نہیں بات آئی کہ لوگ مانگنے سے اتنے بھاگتے کیوں ہیں. جب بھی ہم دعا مانگنے لگتے ہیں تو کچھ طبقہ ہمارا بھاگ جاتا ہے, لوگ بھاگ جاتے ہیں. پتہ نہیں ان کو اللہ سے مانگنے میں تکلیف کیا ہوتی ہے. میں نے تو قرآن پڑھا ہے نا, تو قرآن کے اندر 2 ٹوک لفظ ہیں, میں کبھی کبھی وہ لفظ پڑھوں تو حیران ہو جاتا ہوں کہ اللہ نے واضح لفظ ارشاد فرمایا. اللہ نے فرمایا کہ کل ما یا بو بکم ربی لولا دعاؤکم. اللہ نے فرمایا اے میرے کملی والے میرے بندیاں نو فرما دیو اگر تسی بندے دعا منگنا چھوڑ دیو گے میں اللہ تہاڈی پرواہ کرنا ہی چھوڑ دیں.
اگر تم دعا مانگنے والے اتنے متکبر ہو جاؤ گے کہ ہم نہیں مانگتے، اللہ فرمائے میں تو ہاں ہی بے نیاز، منگنا تہاڈی ضرورت ہے میری نہیں۔ اگر تم مانگنے والے اتنے متکبر ہو جاؤ کہ ہم نہیں مانگتے، تو اللہ فرمایا جب مانگنے والے اتنے متکبر ہو جائیں تو میں اللہ تو پہلے ہی بے نیاز۔ تو اللہ نو منگن والے بندے چنگے لگ دیں، جو اس کے در پر آئے دستے سوال پھیلائے، اپنے دامن کو پھیلائے اور مانگنے والا بن جائے۔ اللہ ہمیں مانگنے والا بنا، اللہ ہمیں اپنے در کا منگتا ہی رکھے، اپنے رسول کے در کا منگتا ہی رکھے۔ ہم مانگتے ہیں، ہم خیرات کھاتے ہیں حضور کے در کی، اسی یہ سمجھنے ہیں، عقیدہ اور ایمان رکھنے ہیں کہ ساری کائنات جتنی بہار ہے یہ میرے کملی والے کی وجہ سے، کیونکہ اللہ نے قسم چاہ کے آکھیا میں کائنات دی کسی چیز نو کدی نہ پیدا کردا اگر اپنے محبوب نو بڑھاونا نہ ہوندا۔ یہ کائنات میں جو رحمت ہے، برکت ہے، خزانے ہیں، یہ میرے رسول کی وجہ سے۔ تو گل کرو جیڑا رب ایڈا مہربان ہوے، ایڈا کریم ہوے، آخری صلاح دیو میں تہاڈی جان چھوڑن دا فیصلہ کریندا پیا۔ گل کرو جیڑا رب ایڈا مہربان ہوے، ایمان نال دسو ایو جے رب دے بوئے تے آونا چاہیدا یا نہیں آونا چاہیدا؟ مزیدار جواب نہیں آیا، دوبارہ پوچھنا، شاید لوگ سوال سننے چ مصروف ہیں، جواب نہیں دے سکے، مڑ پوچھدا پیا۔ گل کرو جیڑا رب ایڈا مہربان ہوے، ایڈا کریم ہوے، گل کرو ایو جے رب دے بوئے تے آونا چاہیدا یا نہیں آونا؟ اچھا سچی دسو، مناونا چاہیے یا نہیں مناونا چاہیے؟ اچھا دسو، لڑائی ہونی چاہیے، رسائی ہونی چاہیے؟ اچھا میں تواڈے کول آیا پہلی باری، میں پتہ تواڈے اندر باہر دا نہیں لگدا، ہن میں اے نہیں سمجھ آندی پئی بھئی تساں میں ولیندے بیٹھے ہو یا اندروں آدے بیٹھے ہو؟ ہاں جی، ایک بندہ میرے نال ہے، ایک ووٹر میرا بنیا بیٹھا ایسا کہ میں اندروں آدھا پیا، باقی سارے نہیں بولے، تو مڑ میں مطلب کیا سمجھا؟ ہاں زمانے میں اعتبار ختم ہو گیا، اب پوچھنا پڑتا ہے بھائی اندروں آدھے بیٹھے ہو یا انہیں ولیندے بیٹھے ہو؟ پہلے لوگ بات کرتے تھے، لوگ مانتے تھے، اب زمانہ نہیں رہا ماننے کا، اب لوگ مانتے نہیں ہیں۔ میں اپنی ذات واسطے تواڈے کول مطالبہ نہیں کر رہا، اللہ دی ذات واسطے مطالبہ کر رہے ہیں۔ آپ کا اپنا رب ہے، مالک ہے، خالق ہے، جس نے آپ کو پیدا کیا، اتنا کریم رب ہے۔ گل کرو اس رب نال محبت ہونی چاہیے یا نہیں ہونی؟ سوال مک گیا، دوبارہ سوال کرے نا۔ گل کرو جیڑا رسول رحمت للعالمین ہوئے، نور مبین ہوئے، گل کرو اس رسول دیاں گلاں مننیاں چاہیے یا نہیں مننیاں؟ اس رسول دا طریقہ اپناونا چاہیے یا نہیں اپنا چاہیے؟ اس رسول کی شریعت پر عمل ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ اچھا گل کرو جیڑے اللہ دے خزانے دی سب تو قیمتی کتاب ہوئے، جیڑی اللہ دے خزانے دی سب تو قیمتی کتاب ہوئے، گل کرو اس کتاب نال رشتہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ برائے نام یا پکا؟ جی پکا رشتہ ہونا چاہیے۔ اس قرآن سے محبت ہونی چاہیے، اس قرآن سے عشق ہونا چاہیے، اور جہاں قرآن پڑھایا جاتا ہے، یہ جو آپ یہ وسیلہ ہے جہاں پر آپ کے بچے قرآن پڑھتے ہیں، ان سے محبت ہونی چاہیے، یہ ذریعہ ہے قرآن پڑھانے کا، ان سے عشق ہونا چاہیے، ان کی خدمت ہونی چاہیے، سرپرستی ہونی چاہیے، ایک کوشش ہونی چاہیے کہ پہلی چیز میں خود قرآن پڑھا، دوسری چیز میرا بچہ قرآن پڑھے، تیسری چیز کہ میرا خرچہ ہو جائے اور کسی دے بچے نو قرآن پڑھنا نصیب ہو جائے، پڑھدا اور اوے ثواب مینوں ڈہیندا رہ جا۔ قرآن کو کبھی نہ چھوڑیے گا۔ میرے دادا جی رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت سید پیر مبارک علی شاہ صاحب بغدادی، آپ بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمایا کر دیان، آپ فرمائیان قرآن اتنی اعلیٰ کتاب ہے، اگر کپڑے دا تعلق قرآن نال ہو جاوے، قرآن کپڑے نو بھی اعلیٰ بنا دے، تے جے لکڑی تے قرآن رکھ چھوڑو، قرآن لکڑی نو بھی اعلیٰ بنا دے، کدی کاغذ تے قرآن لکھ چھوڑو، قرآن اس کاغذ نو بھی اعلیٰ بنا دینا۔ لوگو کاغذ تا عام جیشا ہے، لکڑی تے عام جیشا ہے، کپڑا تے عام جیشا ہے، عام چیزاں دا تعلق قرآن نال ہو جاوے، قرآن انہاں دی شانہ ودھا دیندا تے جے بندے دی یاری قرآن نال ہو جائے، اللہ کے شہکار کی دوستی قرآن سے ہو جائے۔ بڑا خوبصورت منظر میرے ذہن ہے، لیکن میں ڈریا بیٹھا، میں تانوں میں آکھ بیٹھا میں تہاڈی جان چھڑیندا پیا۔ اس طرح ہے نا، میں لگدا انہیں بھئی انہاں دا پروگرام ہے بھئی بس اسے واری اس پیر نو سدن، موڑے اس علاقے چ اس پیر نو کوئی نہ سدن، بھئی جیڑا پیر ساری رات بہاون والا ہے او آونا تے اسا کوئی نہیں آونا،
ہم ایسا نہیں چاہتے تے مرتا اگلے سال بندے جڑا ہے نا جی مطمئن ہو کہ اس سے جلدی جلدی میاں ساڑی جان چھوڑ دے دیں تو سانو سمن دا ٹائم ہی لگ جاندہ. اس لیے ہم بعد بس میں ایک پرے دا حال سنائی نا تے بس اس تو بعد تواڈی جان بخشی دا اعلان کرے دا پیا. بس اتنی دیر آپ سنیے. ایک پرے دا حال سنائی نا بس وہ پرے دکھا کر, چونکہ میرا موضوع بھی مکمل ہو رہا ہے اور میں نہیں چاہتا کہ میں, عادت بھی نہیں ہے کہ میں بہت دیر لوگوں کو تھکاؤں, چونکہ میں اکامنٹ نہیں ہمدا, میں لوگوں کو قرآن سنا میں نے, اس لیے میں اکانا نہیں چاہتا. قرآن سنانا چاہتا تھا وہ سنایا. اب میں جو حال بتانا چاہتا ہوں اپنے موضوع کو کامل کرنے کی طرف جا رہا ہوں, وہ حال سناتا ہوں. ایک بڑی بڑی پرے میرے کملی والے دے بوئے دے آ گئے. پرے جان دیں بندے تھوڑے علاقے پرے بن دی, کوئی رولا بن جاوے تو مڑکی بن دی پنچایت پرے وہ بن گئے. بڑی بڑی پرے میرے نبی دے بوئے تے آ گئی. سرداراں دی پرے کہیں دی ایک واری ہو رہا کچھ میں بڑیاں بڑیاں پگڑیاں آلے لمبے لمبے تورے کڑ کے کملی والے دے بوئے تھے. ایک سردار بچو بولیا, اسا کیا محمد ابن عبداللہ ذرا پرے دا تعارف سن, اے یسرب دا سردار ہے, اے جدے دا سردار ہے, اے فلاں قبیلہ, اے فلاں قبیلہ, اے اتنے سردار توڑے بوئے تے ٹور کے آئیں, ایک منت کریں آئے ہیں, مہربانی کرو 40 سال ساڑھے نالی سے اکے شہر چ رہے ہو مکے دے وچ, توڑا ساڑا کوئی رولا نہیں, بچپن ہی تھائیں گزرے ہے, جوانی ہی تھائیں گزری ہے, ہن 40 سال تو اتے توڑی عمر ہو گئی ہے. اسا توڑے کول امانتہ رکھ دے رہے ہیں, توڑو سچا سمجھ دے رہے ہیں, توڑے کول فیصلے کریں دے رہے ہیں. 40 سال توڑا ساڑا کوئی اختلاف نہیں بڑھیا. 40 سال تو پچھے جدن دی تسی آئے کتاب قرآن پڑھنا شروع کیتا ہے نا, ہن ہکے شہر چ رہنا اوکھا ہو گیا ہے. اج اسی ایڈی وڈی پرے ٹور کے آندی ہے, آ ساڑی منت ہے, مہربانی کرو اے قرآن پڑھنا چھوڑ دو. جواب مصطفیٰ آ گیا. حضور فرمایا میں سب کچھ چھوڑ سکنا ہوں, قرآن نہیں چھوڑ سکتا. سردار بول پہ, اسا کیا محمد ابن عبداللہ ان دو کچھ کے جواب نہ دے, بڑی امید لے کے آئے ہیں, مہربانی کر اس طرح جواب نہ دے. اگر تینو دولت دی ضرورت ہوئے اسی سارے سردار رل کے توڑے قدمہ دے دولت دے ڈھیر لگا دینے ہیں, تے منت اتو کرینے, مہربانی کرو قرآن چھوڑ دو. حضور فرمایا قرآن نہیں چھوڑ. دعا کافر بولیا, اسا کیا محمد ابن عبداللہ جے رشتے دا شوق رکھو تو اینا سرداراں دے گھراں دے وچوں جیڑی لڑکی پسند کرو آج نکاح کر کے دے, منت اتو کرینے, مہربانی کرو قرآن چھوڑ دے. حضور فرمایا قرآن نہیں چھوڑ دا. تریا کافر بولیا, اسا کیا محمد ابن عبداللہ جے سرداری دا شوق رکھے تو سارے سردار رل کے توڑے سر تے پگڑی بنا کے پورے عرب دا سردار بنائینے, منت اتو کرینے, مہربانی کرو قرآن چھوڑ دے. جیڑا جواب میرے نبی نے دی, رب کتاب گھل لی ہے, او دے خزانے چ کوئی ہے ہکا کتاب تا نہیں ہومنی, ہو رہی تا کتاب ہو سے. پہلے تا گل ہے ساڑے کول 4 دیں تا وقفہ لے لو, اللہ سائن المڈو صلاح کرو, اللہ سائن واکو توڑے کول اے کتاب لے لو تے کئی ہور کتاب دے وچ, تے جے اے گل نہ ہوے تے چلو اسا زد سٹ کے دینے ایو قرآن ٹھیک, رسائی جو کرنی ہے چلو یہ قرآن ٹھیک ہے, پر ساڑی ایک شرط ہے, اللہ سائنو آکھو قرآن منین دن پر او دنال ایک کی نا دی شرط ہے تا منین دن. اسی آنے آبے اس قرآن چو سخت سخت مسئلے کر لو تے نرم نرم مسئلے قرآن چو گات چھوڑا. یہ نے کافرہ نے ایک گل کی تھی, میرے رب نو جلال آ گیا. اب جواب خداوندی آ گیا. اللہ نے فرمایا جبریل کافر میرے کملی والے نو تنگ بیٹھے کریں دن, اے آدن میں قرآن لے لواں اور کتاب دے میں, یہ اس قرآن جو سخت سخت مسئلے کر لواں, نرم نرم مسئلے قرآن گات دیواں. جبریل محبوب نو آت انہا ظالمہ کافرانو جواب دے من کہ اللہ فرمائندہ میں نو قسم اپنی ذات دی, اگر میں رب دے خزانے آن دے وچ قرآن تو کو چنگی کتاب ہوئے میں محمد تو کدی پیاری نہ کرا صلی اللہ علیہ وسلم. میرے خزانے دا سب تو قیمتی موتی, میرے خزانے دا سب تو قیمتی موتی ایو قرآن ہے جیڑا میں اپنے کملی والے نو عطا فرما دیتی. بتائیے جیڑا خبد خزانے دا سب تو قیمتی موتی ہوئے اس قرآن نال یاری ہومنی چاہیے یا نہیں ہومنی؟ تو خدا کے در پر بھی آنا چاہیے, مصطفیٰ کے در پر بھی جانا چاہیے, اور قرآن سے بھی نسبت باقی رہنی چاہیے. یہی ہماری حیات ہے اور یہی ہماری زندگی ہے. جو قوم اس طرح وابستہ رہتی ہے وہ زندہ رہتی ہے, اور جو قوم خدا سے اور مصطفیٰ سے
اور پھر قرآن سے رشتہ توڑ بیٹھتی ہے، وہ زندہ ہو کر بھی مردہ ہوتی ہے۔ دعا کیجئے اللہ ہمیں حیات عطا فرمائے، حیات ابدی عطا فرمائے۔ قرآن نے خود فیصلہ کیا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، وہ حیات طیبہ اللہ ہمیں عطا فرمائے، وہ زندگی مل جائے کہ خدا بھی راضی ہو جائے، مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے۔ اللہ ایسی اچھی زندگی اس محفل میں بیٹھنے والے میرے سب بھائیوں کو عطا فرمائے، برکتیں اور رحمتیں عطا فرمائے، ہر پریشانی سے اللہ آپ سب کو محفوظ فرمائے، اور قرآن سے عشق اللہ اس پورے علاقے کو نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وسلم۔